ساری زندگی وطر کی نماز غلط ادا کرتے آ رہے تھے ہم. امیجن دیٹ. زندگی وطر کی نماز غلط نہیں صحیح ادا کرتے ہوئے آ رہے تھے ہم. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر 3 رکعت پڑھتے تھے. پہلی رکعت میں سبح اسمی، دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص. یہی روایت اسی طریقے سے حضرت عائشہ سے بھی ہے، حضرت ابن عباس سے بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، حضرت عبد الرحمن اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے بھی ہے، اور کئی ایک صحابہ سے ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے وطر 3 دن کے وطر یعنی نماز مغرب کی طرح ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کی نماز دن کے وطر ہے تو رات کے وطر بھی پڑھا کرو. حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وطر کی 3 رکعتیں ہیں جس طرح مغرب کی 3 رکعتیں ہیں. حضرت سعد بن ہشام سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی 2 رکعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے. وطر کی دوسری رکعت میں تشہد. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہر 2 رکعت میں التحیات ہے یعنی تشہد ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ جب 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے تو کیا کریں، بجوز اس کے کہ تسبیح کریں، تکبیر کریں، اپنے پروردگار کی تعریف کریں اور یہ کہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا بھلائی کی باتیں سکھلائی گئی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم 2 رکعت پڑھ کر بیٹھ جاؤ تو یوں کہو تحیات للہ. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز 2 رکعت ہے اور ہر 2 رکعت میں تشہد پڑھنا ہے. دیکھیں گزشتہ صفحات میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابن عمر، حضرت عائشہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین گزر چکے ہیں. جن میں وطر کو نماز مغرب سے تشبیہ دی گئی. نماز مغرب میں بھی 2 رکعت کے بعد تشہد ہوتا ہے، لہذا صلاۃ وطر میں بھی 2 رکعت کے بعد تشہد ہی میں بیٹھا جائے گا. ٹھیک ہے. دعائے قنوت. کتب احادیث میں دعائے قنوت کے مختلف الفاظ مروی ہیں. ان کا سب کا ماں حاصل اور قدر مشترک یہ الفاظ ہے جو ہم پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. اس کے حوالے انشاءاللہ اسکرین پر لگا دیے گئے ہیں. اور ٹھیک ہے، تو ہماری نماز جو ہے وطر کی نماز اس کے اندر دلائل موجود ہیں. آخر میں ایک روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ پڑھنا چاہوں گا، تھوڑی لمبی ہے، دھیان سے اس کو سنیں. یہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ میں نے اپنی والدہ کو بھیجا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات رہے اور دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وطر کس طرح پڑھتے ہیں. چنانچہ ان کے رات ٹھہری ہیں اور اس کے بعد انہوں نے رات کے آخری حصے میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھ رہے ہیں. پہلی رکعت میں سبح اسمی، پھر قل یا ایھا الکافرون، پھر قعدہ کیا یعنی تشہد میں بیٹھ گئے، پھر سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری رکعت میں قل اللہ احد پڑھی، یہاں تک کہ جب اس سے فارغ ہوئے تو تکبیر کہی، پھر دعائے قنوت پڑھی اور جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا دعائیں کی، پھر تکبیر کہی اور رکوع کیا.